نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، آپ سب کی خدمت میں میری طرف سے السلام علیکم۔ آج میں ایک نیا کتابچہ سٹارٹ کرنے لگی ہوں جس کا نام ہے اور میں مر گیا۔ یہ سلیم رؤف کی اصلاحی ناولز میں سے ایک چھوٹا سا دیباچہ ہے۔ یہ کانٹینٹ ہماری نوجوان نسل تک پہنچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم اپنی موت کو بھول کے اس دنیا میں حلال حرام کی تفریق کو بھول کر مست ہو چکے ہیں۔ اس لیے ہمیں ان ساری چیزوں کی یاد دہانی کرانے کی بہت ضرورت ہے۔ ہمارے ساتھ بندے رہنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ کہانی کچھ اس طرح سے ہے کہ میرا بچپن نادانیوں میں گزر گیا۔ جب سے ہوش سنبھالا اپنے بڑوں کی طرح دنیا کے پیچھے بھاگتا رہا۔ مجھے غرض دولت سے تھی، چاہے حلال طریقے سے آئے یا حرام۔ سودی لین دین، کرکٹ میچوں پر شرطیں، پرائز بانڈ، لانڈری اور رشوت کی کمائی نے دنوں میں مجھے کروڑ پتی بنا دیا۔ اتنی دولت اکٹھی کی کہ خود مجھے اندازہ نہیں۔ ہر قسم کا نیا فیشن میرے گھر میں آتا، ڈیک، ٹی وی، وی سی آر، ڈھیروں ساری فلمیں، ڈش۔ غرض کسی ایسی کوئی نحوست نہ تھی جو میرے گھر میں موجود نہ ہو۔ رات کو فیملی سمیت کم از کم ایک فلم دیکھ کر سونا ہر روز کا معمول تھا۔ جب کوئی مہمان گھر پہ آتا تو میں بڑے فخر سے چھوٹی بیٹی کو آواز دیتا، بیٹی ذرا انکل اور آنٹی کو ڈانس تو کر کے دکھاؤ۔ دوسرے بچے بھی ڈراموں اور فلموں کے مختلف کرداروں کی نقلیں اتارنے میں بہت ماہر تھے۔ مختلف قسم کے ڈائلاگ ان کو خوب یاد تھے۔ جھوم جھوم کر گانے گاتے اور اچھی کارکردگی پر انعام پاتے۔ گھر کے مین گیٹ پر نمایاں لکھا تھا، ھذا من فضل ربی۔ اکثر میرے ذہن میں آتا کہ شیطان میرے بارے میں کیا سوچتا ہوگا کہ دولت اکٹھی کرنے کے سارے گن میں نے سکھائے، اسی کمائی سے اتنا عالیشان گھر بنایا۔ اتنے بے وفا نکلے کہ اس پر لکھوا دیا ھذا من فضل ربی۔ انتظامیہ سے ٹھیک ٹھاک مراسم کی وجہ سے کوئی مجھے پوچھنے والا نہ تھا۔ میرا شمار گھر شہر کے چند ایک شرفا میں ہوتا۔ اتنی دولت ہونے کے باوجود ساری عمر مجھے حد کی سعادت نصیب نہ ہو سکی، لیکن اکثر لوگ مجھے حاجی صاحب کہہ کر پکارتے۔ میرے ہاں اکثر مجمع سا لگا رہتا۔ اونچی آواز میں ایک دوسروں کو گالیاں دینا تو عام معمول تھا، اور اس شور شرابے سے پورا محلہ تنگ تھا، خصوصاً اگر پڑوس میں کوئی بیمار ہوتا۔ مگر کسی کو میرے خلاف بات کرنے کی جرأت نہ تھی۔ محلے کی مسجد میں میرا آنا جانا بس عید کے روز ہی ہوتا تھا۔ دنیاوی باتیں کرتے میں تھکتا نہیں تھا۔ میری زبان کینچی کی طرح چلتی، مگر بدقسمتی سے میری زبان اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے کے معاملے میں بالکل گونگی تھی۔ کبھی کسی داڑھی والے سے سامنا ہوتا تو نہ جانے کیوں طبیعت میں چلنے لگتی، خوب بحث مباحثہ ہوتا، اور اکثر باتوں میں میرے دلائل کچھ اس قسم کے ہوتے، نماز صوفی صاحب یہ تو فارغ لوگوں کا کام ہے، ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، ابھی ٹانگیں ساتھ دے رہی ہیں، جب ٹانگیں کام کرنا چھوڑ جائیں گی تو پھر مسجد اور تسبیح ہی رہ جائے گی۔ روزہ تو رکھیں غریب جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، ہم تو کھاتے پیتے لوگ ہیں۔ زکوٰۃ یہ تو ٹیکس کی قسم ہے اور وہ ہم حکومت کو دے رہے ہیں۔ داڑھی، حضرت جی یہ کوئی عمر ہے داڑھی رکھنے کی؟ کیوں شادی کی مارکیٹ میں میرا ریٹ ڈاؤن کر رہے ہو؟ مجھے بھی چاچا جی بابا جی نہیں کہلوانا۔ پردہ تو دل کا ہوتا ہے، تم لوگوں کو اپنی نیت میں فطور ہے۔ صدقہ اللہ چاہتا تو غریبوں کو خود کھلا دیتا، جنہیں اللہ نہیں دیتا ہم کیوں دیں؟ آخرت چھوڑو جی، یہ سب مولویوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، خواہ مخواہ ڈراتے رہتے ہیں، وہ جہاں کس نے دیکھا ہے۔ ہاں اگر ایسا کوئی چکر ہوتا تو چونکہ مجھے یہاں بہت کچھ ملا ہے، آگے جا کر بھی میرے پاس بہت کچھ ہوگا، پھر میں نے کوئی اکیلے مرنا ہے؟ جہاں سبھی ہوں گے وہاں میں بھی چلا جاؤں گا۔ 4 دن کی زندگی ہے، خوب عیاشی کے ساتھ گزارو۔ وقت گزرتا گیا، لاپرواہی دن بدن بڑھتی گئی۔ ایک دن اچانک میرے وجود نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ یہ ایسی حالت ہوئی کہ صرف ایک گلاس پانی مانگنے کے لیے مجھے پورے جسم کی قوت صرف کرنا پڑی۔ اگلے ہی لمحے ڈاکٹروں کی پوری ٹیم میرے گھر موجود تھی۔ میرے کانوں میں آواز پڑی کہ دل کا شدید دورہ ہے، بس دعا کیجیے۔ یہ سنتے ہی مجھ پر کیا گزری میں ہی جانتا ہوں، یا میرا اللہ۔ اس وقت مجھے پتا چلا کہ میں کتنی بکواس کرتا تھا، کہ موسیقی روح کی غذا ہے اور گانے بجانے سے روح کو سکون ملتا ہے۔ آج تو مجھے اس سکون کی بہت ضرورت ہے۔ آج میرا دل گانا سننے کو کیوں نہیں چاہ رہا؟ مجھے شہر کے سب سے بڑے ہسپتال کے ایئر کنڈیشنڈ کمرے میں لا کر لٹا دیا گیا۔ میں بسترے مرگ پر پڑا چھت کو گھور رہا تھا۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس وقت چھت ایک بہت بڑی سکرین تھی اور اس پر میری گھر ناؤنی زندگی کی پوری فلم چل رہی تھی۔ چھوٹے بڑے سبھی گناہ بہت صاف نظر آ رہے تھے۔ آہ کیسی عجیب فلم تھی۔ میں گناہ کرتا تو دروازے بند کر لیتا کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ افسوس یہ نہ سوچا کہ ایک ذات ایسی بھی ہے جو میری ایک
ایک ایک حرکت دیکھ رہی ہے، میری بختی کے فرش والوں سے مجھے اپنی اتنی شرم آتی رہی اور عرش والے سے مجھے کبھی شرم ہی نہ آئی۔ کتنا بے شرم تھا میں اس وقت۔ مجھے احساس ہوا کہ اے بدبخت انسان، اللہ تعالیٰ کی ہستی کس قدر صابر ہے کہ تیری مسلسل بدعمالیوں سیاکاریوں پر اس ذات نے کتنا صبر کیا، اور تو ایسا ظالم تھا کہ اتنی مہلت دیے جانے کے باوجود اپنی جان پر ظلم کرتا رہا۔ اپنی اسی بھیانک فلم میں الجھا ہوا تھا کہ مجھے محسوس ہوا جیسے میرے گرد لا الہ الا اللہ کا ورد ہو رہا ہے۔ پھر اچانک کلمے کے ورد میں تیزی آ گئی۔ حیرت ہے، جب میں گانے سنتا تھا تو بے اختیار میری زبان حرکت کرتی تھی، ساتھ ساتھ میں بھی گنگناتا تھا۔ مگر آج میرے چاروں طرف ایک ہی جملے کا ورد ہو رہا تھا، مگر بڑی کوشش کے باوجود میری زبان سے ایک لفظ جاری نہیں ہو سکا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے مجھے ابلتی ہوئی دیگ میں ڈال دیا گیا ہو، جیسے تلوار سے میرے جسم کے ٹکڑے کرنا شروع کر دیے گئے ہوں، جیسے زندہ بکری کی کھال اتاری جا رہی ہو، جیسے بیلنے میں سے گنے کی طرح مجھے ڈال دیا گیا ہو، جیسے ریل کی پٹری پر میرا سر رکھ کر اوپر سے ٹرین گزار دی گئی ہو، جیسے زندہ چڑیوں کو آگ پر بھونا جا رہا ہو، جیسے میرے جسم کے چپے چپے پر ڈرل مشین سے سوراخ ہو رہا ہو، جیسے ایک کانٹے دار ٹہنی کو میرے اندر داخل کر کے ایک دم باہر کھینچ لیا گیا ہو۔ اللہ کی قسم، موت کی اس تلخی کا جانوروں کو پتہ چل جاتا تو دنیا والوں کوئی تندرست جانور تمہیں کھانے کو نہ ملتا۔ میں بہت چلایا، بہت واویلا کیا، اللہ کا واسطہ دے کر منتیں کرتا رہا کہ آج چھوڑ دو، میں بہت نیک ہو جاؤں گا، آئندہ گناہ کے قریب نہیں بھٹکوں گا، نہیں چھوڑوں گا آج سے نماز، نہیں سنوں گا آج سے گانے، نہیں دیکھوں گا فلمیں۔ ہائے میرے اللہ، ہائے ماں، کاش تو نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا۔ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ آج تو میرا مال بھی میرے کام نہیں آ رہا۔ کہاں مر گئے کارندے، کہاں گئے تعلقات، کہاں گیا موبائل پر بار بار میوزک کا بجنا۔ اچانک ملک الموت کی دہشت ناک آواز میرے کانوں میں گونجی، جس نے رہی سہی کسر بھی نکال دی۔ نکل اے خبیث روح، اپنے خبیث بدن سے نکل، آج تو بہت قابل مذمت ہے۔ کھولتے ہوئے پانی، پیپ، زکوم اور طرح طرح کے عذابوں کی تجھے خوشخبری ہو۔ اف میرے اللہ، کیا ہر بدکار کی روح اسی طرح نکلتی ہے؟ اس وقت میں اتنی تکلیف محسوس کر رہا تھا جیسے کسی نے باریک سا کپڑا کانٹے دار ٹہنیوں پر ڈال کر زور سے اپنی طرف کھینچا ہو۔ اس طرح میرا سارا بدن تار تار ہو گیا۔ پہلے پاؤں ٹھنڈے ہوئے، پھر پنڈلیاں، اور آہستہ آہستہ پورا بدن ٹھنڈا ہو گیا۔